نقلت الفلسفة عن اليونانية إلى العربية وخاض فيها الإسلاميون وحاولوا الرد على الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة فخلطوا بالكلام كثيرا من الفلسفة ليحققوا مقاصدها فيتمكنوا من إبطالها وهلم جرا إلى أن أدرجوا فيه معظم الطبيعيات والإلهيات وخاضوا في الرياضيات حتى كاد لا يتميز عن الفلسفة لولا اشتماله على السمعيات وهذا هو كلام المتأخرین۔ بچوں، اتنی سی عبارت میں شارح تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کلام میں فلسفہ کی آمیزش کی وجہ بیان کی ہے۔ متقدمین متکلمین کے علم کلام میں فلسفہ کی ملاوٹ نہیں تھی، مگر متأخرین متکلمین کے علم کلام میں فلسفہ کی ملاوٹ ہو گئی۔ کیوں؟ اس کی وجہ اس عبارت میں انہوں نے بتائی ہے۔ شارح تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فلاسفہ یونان کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ یوں تو شروع ہو گیا تھا خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی کے زمانے ہی میں 137 ہجری میں، مگر اس پر زیادہ کام خلیفہ مامون رشید کے دور میں ہوا۔ ان کے زمانے میں زیادہ کام نہیں ہوا، زیادہ کام انہی کے زمانے میں ہوا۔ تو جب فلاسفہ یونان کی کتابوں کے عربی میں ترجمہ شروع ہوا تو مسلمان علماء اور متکلمین بھی فلسفہ کو، علم فلسفہ کو حاصل کرنے میں لگ گئے، اور فلاسفہ نے مخالف شریعت جو اصول و قواعد مقرر کر رکھے تھے اسلام کے اور اسلامی شریعت کے اور اسلامی عقائد کے، مخالف فلاسفہ نے جو فلسفہ کے اصول و قواعد بنا کر رکھے تھے، مسلمان علماء اور متکلمین نے فلاسفہ کے ان اصول و قواعد کو رد کرنے کا ارادہ کیا، اور فلاسفہ ہی کی زبان اور انہی کی اصطلاحات میں بحث کر کے، گفتگو کر کے، مناظرہ کر کے، مکالمہ کر کے اسلامی عقائد کے مخالف فلاسفہ کے اصول و قواعد کو رد کرنے اور اسلامی عقائد کو عقل اور نقل دونوں کے مطابق ہونے کو ثابت کرنے کا ارادہ کیا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان علماء اور متکلمین نے علم کلام میں فلاسفہ کی کتابوں کا بہت بڑا حصہ داخل کر دیا، علم فلسفہ کا بہت بڑا حصہ داخل کر دیا، اور داخل کرنے کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مسلمان علماء اور متکلمین نے علم کلام کا بہت بڑا حصہ، فلسفہ کا بہت بڑا حصہ علم کلام میں داخل کر دیا، طبعیات اور الہیات کا بہت بڑا حصہ داخل کر دیا، یہاں تک کہ ریاضیات کا بھی بہت بڑا حصہ علم کلام میں داخل کر لیا، اور یہ داخل کرنے کا سلسلہ چلتا رہا۔ انہیں علم کلام اور علم فلسفہ دونوں کو ایسا گڑبڑ کر دیا کہ اگر علم کلام میں کچھ نقلی مسائل مذکور نہ ہوتے، مثلا عذاب قبر کا مسئلہ، حشر و نشر کا مسئلہ، جنت دوزخ کا مسئلہ، یہ مسائل علم کلام میں مذکور نہ ہوتے تو ایسا لگ رہا تھا کہ علم کلام اور فلسفہ دونوں ایک ہی ہو جائے گا، دونوں میں امتیاز ہی نہیں رہے گا، دونوں کو فرق ہی نہیں رہے گا۔
مسلمان علماء اور متکلمین علم کلام میں فلسفہ کو اتنا ملا دیا، اور یہ ملانے کا سلسلہ چلتا رہا۔ کیوں اتنا ملایا؟ مسلمان علماء اور متکلمین کا ارادہ یہ تھا کہ فلاسفہ نے اسلامی شریعت کے مخالف فلسفہ کے جو اصول و قواعد مقرر کر رکھے ہیں، فلاسفہ ہی کی زبان اور انہی کی اصطلاحات میں ہم بحث کر کے، گفتگو کر کے، ان کے ساتھ مناظرہ مباحثہ کر کے فلسفہ کے اصول و قواعد کو ہم رد کریں اور اسلامی دینی عقائد کے عقل اور نقل ان دونوں کے مطابق ہونے کو ہم ثابت کریں۔ اس مقصد سے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان علماء اور متکلمین نے علم کلام میں فلسفہ کو داخل کیا، اور فلسفہ کے بہت سے حصے انہوں نے اس میں شامل کر لیے۔ اتنا شامل کر لیا کہ اگر علم کلام میں کچھ نقلی مسائل اور سمعی مسائل مذکور نہ ہوتے، مثلا عذاب قبر کا تذکرہ علم کلام میں نہ ہوتا، حشر نشر کا مسئلہ مذکور نہ ہوتا، جنت دوزخ کا تذکرہ نہ ہوتا، تو علم کلام اور علم فلسفہ دونوں میں امتیاز باقی نہیں رہتا۔ وہ تو غنیمت جانیے کہ علم کلام میں یہ سب دینی موضوعات جو خالص سمعی اور نقلی ہیں تھے، اس وجہ سے علم کلام اور علم فلسفہ میں امتیاز باقی رہا، ورنہ کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ تو علم کلام میں فلسفہ کو ملانے کی یہ وجہ تھی۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب فلاسفہ نے اسلامی شریعت اور اسلامی عقائد کے خلاف فلسفہ کے اصول و قواعد مقرر کیے جو اسلامی شریعت سے متصادم تھے، اسلامی دینی عقائد سے ٹکرا رہے تھے، تو فلاسفہ ہی کی زبان میں اور انہی کی اصطلاحات میں بحث کر کے، گفتگو کر کے، مناظرہ کر کے، مکالمہ کر کے مسلمان علماء و متکلمین نے یہ چاہا کہ ہم فلاسفہ کے وضع کردہ اصول و قواعد کو ہم رد کریں اور اسلامی دینی عقائد کا عقل اور نقل کے مطابق ہونے کو ثابت کریں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے علم کلام فلسفہ کو ملایا۔ اس طرح متأخر متکلمین کا جو علم کلام تھا اس میں فلسفہ کی آمیزش ہو گئی، فلسفہ کی ملاوٹ ہو گئی، مگر متقدمین متکلمین کا جو علم کلام تھا اس میں فلسفہ کی ملاوٹ، فلسفہ کی آمیزش نہیں تھی، وہاں خالص نقلی تھا، وہاں ملاوٹ بالکل نہیں تھی۔ مگر متأخر متکلمین کے علم کلام میں فلسفہ کافی رل مل گیا۔ تو علم کلام میں علم فلسفہ کے ملانے کی یہ وجہ تھی جو میں نے بیان کیا، آپ کے سامنے کتاب لکھی ہے۔ پھر جب فلسفہ یونانی زبان سے عربی زبان میں منتقل ہوا اور مسلمان علماء اور متکلمین فلسفہ کو حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے، اور مسلمان علماء اور متکلمین نے فلاسفہ کی تردید کا ارادہ کیا ان اصول و قواعد میں جن اصول و قواعد میں فلاسفہ نے اسلامی دینی عقائد کی مخالفت کی تھی، خالف فی شریعت، اسلامی شرعی عقائد کی مخالفت کی تھی، ان اصول و قواعد میں فلاسفہ کی تردید کا ارادہ کیا۔ تو مسلمان علماء متکلمین نے علم کلام کے ساتھ بہت زیادہ فلسفہ ملا دیا تاکہ علم کلام تاکہ فلسفہ کے مسائل کو یہ ثابت کریں، پھر فلسفہ کے عقائد کو اور مسائل کو خود یہ باطل کرنے پر قادر ہو جائیں۔ کیوں ملایا؟ مسلمان علماء متکلمین نے علم کلام فلسفہ کیوں ملایا؟ تاکہ فلسفہ کے مسائل کو ثابت کر کے اس کو باطل کرنے پر قادر ہو جائیں، ان کو باطل کرنے پر، فلسفہ کے مسائل، فلسفہ کے اصول و ضوابط اور احکام کو ثابت کر کے ان کو باطل کرنے پر قادر ہو جائیں۔ اور یہ علم کلام میں فلسفہ کو ملانے کا سلسلہ چلتا رہا۔ علوم مجرد ترجمہ، علم کلام میں فلسفہ کو ملانے کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ مسلمان علماء اور متکلمین نے علم کلام میں طبعیات اور الہیات کا بڑا حصہ داخل کر دیا، اور مسلمان علماء اور متکلمین ریاضیات میں بھی گھس پڑے، انہیں ریاضیات کا بھی بڑا حصہ اس میں شامل کر لیا، یہاں تک کہ
قریب تھا کہ علم کلام فلسفہ سے ممتاز نہیں رہ پاتا اگر علم کلام خالص سمعی اور نقلی مسائل پر مشتمل نہ ہوتے. اگر علم کلام خالص سمعی اور نقلی مسائل پر مشتمل نہ ہوتے تو علم کلام فلسفہ سے قریب تھا کہ ممتاز نہیں رہ پاتا. اتنا رل مل گیا، گل مل گیا. تو علم کلام میں فلسفہ کو ملانے کی یہ وجہ تھی. ہادہ ہوا کلام متاخرین، یہی متاخر متکلمین کا علم کلام ہے. کون؟ جس علم کلام میں فلسفہ کی ملاوٹ کافی ہو گئی، بہت ملا دیا گیا، بہت ملا دیا گیا، اتنا ملا دیا گیا کہ لگتا تھا کہ دونوں ایک ہی علم ہے. وہ تو چونکہ علم کلام میں کچھ دینی مسائل مذکور تھے جو خالص دینی نقلی، اس لیے تھوڑا امتیاز باقی رہ گیا، ورنہ لگتا تھا دونوں کو امتیاز ملے گا، دونوں کو فرق ملے گا. اتنا ملایا. تو متأخر متکلمین کا علم کلام یہی ہے جس میں کافی ملاوٹ ہو گئی تھی فلسفہ کی. وَهَذَا هُوَ كَلَامُ الْمُتَأَخِّرِينَ، اور یہی متأخر متکلمین کا علم کلام ہے جس میں فلسفہ کی کافی ملاوٹ ہو گئی تھی. آگے چلیے. وَبِالْجُمْلَةِ هُوَ أَشْرَفُ الْعُلُومِ لِكَوْنِهِ أَسَاسَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَرَئِيسَ الْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ وَكَوْنِ مَعْلُومَاتِهِ الْعَقَائِدَ الْإِسْلَامِيَّةِ وَغَايَتِهِ الْفَوْزُ بِالسَّعَادَةِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ وَبَرَاهِينُهُ الْحُجَّةُ الْقَطْعِيَّةُ الْمُؤَيِّدَةُ أَكْثَرُهَا بِالْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ. اس عبارت میں شارح تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کلام کو دنیا کے تمام علوم میں سب سے زیادہ شرف اور بزرگی کا حامل علم بتایا ہے. سب سے زیادہ اشرف، افضل، بہتر، بڑھیا، ایک نمبر علم کون ہے؟ علم کلام ہے. تو علم کلام کو دنیا کے تمام علوم میں سب سے افضل اور بہتر اور اشرف بتایا ہے. تو تمام علوم میں سب سے اشرف اور افضل اور بہتر علم ہونے کی وجہ کیا ہے، اس وجہ کو یہاں پر بیان کیا ہے. تو 5 وجہیں بتائی ہیں. کئی وجہ ہیں؟ 5 وجہیں بتائی ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ چونکہ علم کلام احکام شرعیہ عملیہ کی جڑ اور بنیاد ہے. احکام شرعیہ عملیہ کی جڑ اور بنیاد ہے. احکام شرعیہ فرعیہ عملیہ، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں، جو احکام ہیں، ان کی جڑ کون ہے؟ علم کلام. اور ہم جو علم حاصل کرتے ہیں سال اول سے لے کر کے دور حدیث تک، ان تمام علم کا مقصد روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کا علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنا ہے. اس پر تو ان احکام شرعیہ فرعیہ عملیہ پر عمل کرنے کا ملکہ اور مہارت اور جذبہ پیدا کرنا اپنے اندر، یہی ہے اس علم کے حاصل کرنے کا مقصد ان تمام علوم کے. اور اس مقصد کی جڑ اور بنیاد کون ہے؟ علم کلام. جو جڑ، جو مقصد ہے، اس مقصد کے جڑ بنیاد تو اعلیٰ ہوگا نا. جو مقصد ہے سال اول کے دور حدیث تک جو علم حاصل کرتے ہیں، سب کا مقصد کیا ہے؟ ان تمام کاموں کو کر کے ہم اللہ رسول کو راضی کر لیں. روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ یہ احکام شرعیہ فرعیہ عملیہ ہے، اس پر عمل کر کے اللہ رسول کو ہم راضی کر لیں. یہی مقصد ہے سال اول سے لے کر دور حدیث تک تمام علوم کے حاصل کرنے کا مقصد یہی ہے. اور اس مقصد کی جڑ کون ہے؟ علم کلام. تو علم کلام تمام علوم میں افضل اشرف ہوا نہیں ہوا؟ جو مقصد ہے جب اس سے اعلیٰ افضل ہوا تو جو غیر مقصد منطق فلسفہ اس کے مقابلے میں درجہ اولا، یہ اعلیٰ اور اشرف افضل علم ہوگا. اب یہ بات سمجھیے کہ علم کلام احکام شرعیہ فرعیہ عملیہ کی جڑ کیسے ہے. تو احکام شرعیہ فرعیہ عملیہ، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ پر عمل کرنا واجب ہے بے شک، مگر ان پر عمل کرنا واجب ہونا تبھی معلوم ہوگا جب ان احکام کے لانے والے کو ہم پہچانیں. ان احکام کے لانے والے کون ہیں؟ اللہ رسول. ارے لانے والے اللہ رسول ہے. تو جب تک ہم ان احکام کے لانے والے کو نہیں پہچانیں گے، اللہ رسول کو نہیں پہچانیں گے، تب تک ان احکام پر عمل کرنا واجب نہیں ہوگا. واجب تبھی ہوگا جب ان احکام کے لانے والے کو پہچانیں. اور ان احکام کے لانے والے کو ہم پہچان سکتے ہیں کس کے ذریعے؟ علم کلام کے ذریعے. تو جب تک ہم علم کلام کو نہیں جانیں گے تو اس علم کے لانے والے کو نہیں پہچان پائیں گے. جب نہیں پہچان پائے تو لانے والے کو پہچاننا موقوف ہے کسے؟ علم کلام کے جاننے پر. تو پتہ چلا کہ علم کلام ان تمام علوم کے سردار ہے.
تو احکام شریعہ فریہ عملیہ پر عمل کرنا واجب ہے، اور یہ واجب ہونے کا علم تبھی ہوگا جب ان احکام کے لانے والے کو جانیں، اور احکام کے لانے والے کو ہم جان سکتے ہیں کیسے؟ علم کلام سے۔ اس لیے علم کلام ان احکام شریعہ فریہ عملیہ کی جڑ اور بنیاد بھی، اور جو جڑ اور بنیاد ہوتا ہے اس کا ویلو زیادہ ہوتا ہے۔ درخت میں جڑ کا ویلو زیادہ ہے نا، اس سے پانی کہاں دیتے ہیں؟ جڑ میں۔ کھاد کہاں دیتے ہیں؟ جڑ میں۔ اس کی پرورش پرداخت کہاں ہوتی ہے؟ جڑ میں۔ ارے خدمت سیوا کہاں ہوتی ہے درخت کی؟ جڑ میں۔ اوپر میں سیوا تھوڑے ہوتی ہے، جڑ میں سیوا ہوتی ہے۔ اس کی ساری خدمت اور خوشامد برآمد درخت کی سب جڑے میں ہوتا ہے، اس لیے جڑ کی اہمیت ہے۔ تو علم کلام تمام علوم میں اعلیٰ اور افضل و اشرف ہے، اس کی یہ ایک وجہ ہوئی۔ دوسری وجہ، علم کلام تمام علوم دینیا کا سردار ہے۔ علوم دینیا حدیث، تفسیر، فقہ، حدیث، تفسیر، فقہ، عقائد، یہ سب علوم دینیا ہیں۔ ان سب کا سردار کون ہے؟ علم کلام۔ کیونکہ حدیث، تفسیر، عقائد تب تک ہم نہیں جان سکتے ہیں جب تک اللہ رسول کی معرفت ہمیں حاصل نہ ہو، اور اللہ رسول کی معرفت تبھی حاصل ہوگی جبکہ علم کلام کو ہم جانیں گے۔ اس لیے علم کلام تمام علوم دینیا کا سردار ہوا۔ کیا وجہ ہے؟ سردار ہوا۔ تو علم، اور جو سردار ہوتا ہے وہ اعلیٰ اور اشرف ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے۔ جو اعلیٰ ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے، اشرف ہوتا ہے، اس لیے علم کلام تمام علوم میں افضل اور اشرف ہے۔ تو علم کلام کے تمام علوم میں اشرف افضل ہونے کی دوسری وجہ ہوئی۔ تیسری وجہ، علم کلام میں معلوم ہونے والے جو مسائل ہیں وہ اسلامی دینی عقائد ہیں۔ کون ہیں؟ اور اس علم کلام میں جو مسائل ہمیں معلوم ہوتے ہیں، جو احکامات ہمیں معلوم ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ اسلامی دینی عقائد۔ اور اسلامی دینی عقائد کے افضل اور اشرف ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو علم کلام میں جانے جانے والے مسائل، معلوم ہونے والے مسائل اسلامی دینی عقائد ہیں، اور اسلامی دینی عقائد افضل اور اشرف اور بہتر ہیں، اس لیے علم کلام تمام علوم میں بہتر اور افضل ہوا۔ چوتھی وجہ علم کلام کے اشرف ہونے کی، علم کلام کے حاصل کرنے کا مقصد دینی اور دنیوی سعادتوں کو حاصل کرنا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ علم کلام کے حاصل کرنے کا مقصد دینی اور دنیوی سعادتوں کو حاصل کرنا ہے۔ اور دینی سعادت اور دنیوی سعادت یہ بے شک بہت اچھی بات ہے، یہ اعلیٰ اور افضل مقصد ہے، بہت اونچا مقصد ہے۔ جب مقصد یہی ہے اور یہ علم کلام سے حاصل ہوگا، اس لیے علم کلام تمام علوم میں اشرف اور افضل ہے۔ علم کلام کے تمام علوم میں اشرف افضل ہونے کی پانچویں وجہ یہ ہے کہ علم کلام کے مسائل کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ دلائل عقلیہ قطعیہ ہیں۔ کون ہے وہ؟ دلائل عقلیہ اور قطعیہ ہیں۔ اور ان دلائل عقلیہ قطعیہ میں سے بیشتر کی تائید نقلی دلائل سے ہوتی ہے۔ تو جن مسائل کے اس بات میں عقلی قطعی دلائل دیے گئے ہوں اور ان عقلی قطعی دلائل کی تائید اور توثیق نقلی دلائل سے ہوئی ہو، ظاہر بات ہے وہ کلام، وہ علم بڑا اونچا علم ہوگا، کیونکہ عقلی اور نقلی دونوں دلائل سے اس علم کے مسائل کا اثبات ہوا۔ جب دونوں دلائل سے اس علم کے مسائل کا اثبات ہو تو وہ علم بہت اونچا ہو گیا، بہت اونچا ہو گیا۔ اس لیے علم کلام تمام علوم میں سب سے اشرف اور افضل علم ہے۔ یہ 5 وجہ بیان کی ہے علم کلام کے اشرف اور افضل ہونے کی۔ وہ بالجملتی ترجمہ، اور بہرحال علم کلام تمام علوم میں سب سے زیادہ شرف اور بزرگی کا حامل علم ہے، کیونکہ علم کلام احکام شرعیہ فرعیہ عملیہ کی جڑ اور بنیاد ہے، اور علم کلام تمام علوم دینیا کا سردار ہے، اور علم کلام کی معلومات اسلامی دینی عقائد ہیں، اور علم کلام کے پڑھنے کا مقصد دینی اور دنیوی سعادتوں سے ہمکنار ہونا ہے، دینی اور دنیوی سعادتوں کے ساتھ کامیاب ہونا ہے۔ اور اسلامی دینی عقائد کے دلائل وہ قطعی دلائل ہیں جن میں سے بیشتر کی تائید نقلی دلائل سے ہوئی ہے یا کی گئی ہے۔ اس لیے اسلامی دینی عقائد
اسلامی دین عقائد کے دلائل جو دلائل قطعیہ ہیں ان میں سے بیشتر کتاب نقل دلائل سے ہونے کی وجہ سے یہ علم کلام تمام علوم میں اشرف اور افضل ہوا۔ تو علم کلام کے تمام علوم میں اشرف افضل ہونے کی یہ 5 وجہیں بیان کی ہیں۔ اب آگے ایک اعتراض، وما نقل عن السلف من الطعن فيه والمنع عنه فإنما هو للمتعصب في الدين والقاصر عن تحصيل اليقين والقاصد إلى إفساد عقائد المسلمين والخائض فيما لا يفتقر إليه من غمام المتفلسفين وإلا فكيف يتصور المنع عما وأصل الواجبات وأساس المشروعات۔ اعتراض یہ ہے کہ جب علم کلام اتنا شرف بزرگی کا حامل علم ہے، اتنا اشرف اور اعلیٰ علم ہے، اتنا بڑھیا اور ایک نمبر کوالٹی کا علم ہے، تو پھر علماء نے اس علم کے سیکھنے کی مذمت کیوں کی؟ اس علم کے حاصل کرنے کو برا بھلا کیوں کہا؟ مذمت کیوں کی؟ مثلا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ علم کلام کو حاصل کرنے والا زندیق ہے، کافر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ علم کلام میں مشغول ہونے والے کی سزا یہ ہے کہ ان کی پہلے بھرپور پیٹائی کی جائے، ہم لوگوں کی بھی تو سنو، بھرپور پیٹائی کی جائے اور سر کو منڈوا کر کے اونٹ پر بٹھا کر کے پورے شہر ان کو گھمایا جائے، جوتے کا ہار پہنا کر کے، اور پورے شہر میں یہ اعلان کرایا جائے کہ قرآن و سنت کا علم چھوڑ کر، شرعی علوم کو چھوڑ کر غیر ضروری علم مشغول ہونے والی کی سزا یہی ہے جو دی جا رہی ہے لوگ۔ اس لیے ہم سب لوگ مل کر کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول مطابق اس سزا کے مستحق ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی آدمی یہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال کا ایک تہائی حصہ علماء اسلام کو دے دینا، تو علماء کلام یعنی علم کلام کو حاصل کرنے والے، علم کلام مشغول رہنے والے اس وصیت میں شامل نہیں ہوں گے۔ گویا علم کلام کو اسلام سے کوئی تعلق تب نہ ہوا، علماء اسلام کو دے دینا، علماء کلام کو نہیں ملے گا، اس میں علماء کلام علماء اسلام نہیں ہے، تو علم کلام کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مطلب کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ علماء نے اس علم کلام کو سیکھنے سے منع کیا ہے، روکا ہے، اس کی مذمت کی ہے۔ تو اگر علم کلام اتنا ہی اونچا ہے، اشرف افضل ہے، تو امام ابو یوسف، امام شافعی اور دیگر علماء کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کلام کو سیکھنے سے منع کیا ہے، روکا ہے، مذمت اس کی ہے۔ تو اگر یہ علم اتنا ہی اونچا ہے، اچھا ہے، تو پھر علم کلام کی شرح کی مذمت کیوں اور ممانعت کیوں، روک کیوں؟ سوال ہوا یہ۔ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ علم کلام کو سیکھنے اور سکھانے سے جو روکا گیا ہے، یہ ممانعت ہے، یہ مذمت ہے۔ یہ مذمت اور ممانعت اور روک 4 آدمیوں کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے۔ کون 4 آدمی؟ نمبر 1، جو آدمی دین میں اتنا بڑا متعصب ہے، اتنا تعصب پرست ہے، اتنا جانبدار طرفدار ہے کہ حق واضح ہونے کے باوجود حق کو قبول کرے تیار نہیں ہے، اتنا متعصب ہے۔ جو دین میں اتنا متعصب ہو کہ حق واضح ہونے کے باوجود، صحیح کیا ہے واضح ہونے کے باوجود اس صحیح بات کو قبول کرے تیار نہ ہو، جی صحیح بات کو قبول تیار نہ ہو، ایسے آدمی کے لیے علم کلام کو حاصل کرنے کی ممانعت ہے، مذمت ہے، روک ہے، سب کے لیے نہیں۔ نمبر دوسرا وہ آدمی جو مسائل کی تہ تک پہنچنے سے قاصر رہ جانے والا ہے، مسائل کی، اسلامی دینی عقائد کی مسائل کے تہ تک پہنچنے سے قاصر رہ کر، عاجز رہ کر شکوک و شبہات مطلع ہو جاتا ہے، اور شکوک و شبہات مطلع ہونے سے یقین کو حاصل کرنے سے عاجز رہ جاتا ہے۔
تو جو آدمی اسلامی دینی عقائد کی تہ تک پہنچنے سے قاصر رہ کر، شکوک و شبہات مطلع ہو کر یقین کو حاصل کرنے سے عاجز ہو، قاصر ہو، یہ روک اور یہ ممانعت اس کے لیے ہے، یہ روک اور ممانعت اس کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے۔ دو ہوا۔ تیسرا وہ آدمی جو مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑنے کا ارادہ رکھتا ہو، اسلامی دینی عقائد کو سیکھ کر مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑنے کا، خراب کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، یہ روک اور ممانعت اس کے لیے ہے۔ چوتھا، فلاسفہ کی لایعنی اور غیر ضروری بحثوں اور موشگافیوں میں جو دلچسپی رکھتا ہو، یہ ممانعت اس کے لیے ہے۔ فلاسفہ کی جو لایعنی بحثیں ہوتی ہیں، غیر ضروری موشگافیاں ہوتی ہیں، غیر مفید موشگافیاں اور بحثیں ہوتی ہیں، اس میں جو دلچسپی رکھتا ہے، ان لوگوں کے لیے روک اور ممانعت ہے۔ یہ چار قسم کے لوگوں کے لیے روک اور ممانعت ہے۔ یہ مذمت چار قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ سب کو علم و کلام کے سیکھنے سے ممانعت اور مذمت بالکل نہیں ہے۔ یہ چار قسم کے لوگ ہیں۔ اس لیے ان چاروں قسم کے لوگوں ہی کے لیے وہ سزا ہے جو امام ابو یوسف نے بیان کی، جو امام شافعی رحمۃ اللہ نے بیان کی، اور دیگر علماء اسلام نے بیان کی۔ یہ چار قسم لوگوں کے لیے ہے۔ اگر یہ چار قسم کے لوگ نہ ہوں، بلکہ ان چاروں قسموں سے الگ تھلگ ہو، تو ان کو پھر اس علم کلام سے نہیں روکا جائے گا۔ اور بھلا روکنے کا تصور کیسے ہو سکتا ہے جو علم کلام تمام واجب علموں میں تمام واجب علموں کی جڑ اور بنیاد ہے، اور تمام احکام شریعہ کی جڑ اور بنیاد ہے، تو ایسے کو حاصل کرنے سے روکا کیسے جا سکتا ہے اور مذمت کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہی چار آدمی کے لیے مذمت ہے اور روک ہے جو کتاب وما نقل عن السلف من الطعن فیہ والمنع عنہ، اور علم کلام کے سلسلے میں سلف سے جو طعن و تشنیع منقول ہے اور اس کے سیکھنے سے جو ممانعت منقول ہے، تو وہ تو صرف دین میں تعصب برتنے والے کے لیے ہے، اور یقین کو حاصل کرنے سے عاجز رہ جانے والے کے لیے ہے، اور مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑنے کا ارادہ رکھنے والے کے لیے ہے، اور فلاسفہ کی موشگافیوں سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ہے، جن موشگافیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لا یفتقر الیہ، فلاسفہ کی بحثوں اور موشگافیوں سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ورنہ تو ایسے علم کو سیکھنے سے ممانعت کا تصور بھلا کیسے ہو سکتا ہے جو علم تمام واجبات کی جڑ اور تمام مشروعات کی اساس اور بنیاد ہے؟ اس کو سیکھنے سے ممانعت کیسے ہو سکتی ہے؟ وَإِلَّا، ورنہ تو ایسے علم کو سیکھنے سے ممانعت کا تصور کیسے کیا سکتا ہے جو علم تمام واجبات کی جڑ اور تمام احکام مشروعات کی بنیاد ہے؟ کیسے اس کو ممانعت کر سکتا ہے؟ مگر ممانعت ان تین چار آدمی کے لیے ہے۔ بس بچوں، یہیں تک، اگلا سبق کل سے ہوگا۔